فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے آج 29ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 531 سے آج پڑھنا شروع کریں گے، اور حرف ہا کے الفاظ میں سے لفظ حرب یعنی کہ جنگ کا موضوع ابھی جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 768 اور اس کا عنوان ہے دور مار آہنی آلات کے ذریعے گولہ باری۔ حدیث نمبر 3520۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ممکن چیز سے مشرکین کو قتل کیا جائے گا، خواہ وہ لوہا ہو یا پتھر، پانی ہو یا آگ وغیرہ۔ پھر آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے ساتھ لڑائی کے موقع پر منجنیق کو نصب فرمایا اور کہا، اگر قلعے میں ان کے ساتھ کچھ مسلمان ہوں اور مشرکین نے انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تو جان بوجھ کر انہیں نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ مشرکین ہی پر گولے برسائے جائیں۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو زبردستی کھڑا کر دیا ہو تو انہیں صرف ڈرایا دھمکایا جائے، لیکن گولہ باری کو تا حد امکان ان سے دور رکھا جائے، اور اگر ان میں سے کسی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تو اس کی دیت ادا کرنا پڑے گی۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 249۔ حدیث 3521۔ حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جنگ کی زد میں آنے والے دشمن کے شہروں کے بارے میں سوال کیا کہ آیا یہ جائز ہے کہ ان شہروں میں پانی چھوڑا جائے یا انہیں آگ سے جلایا جائے یا منجنیق کے ذریعے ان پر گولہ باری کی جائے جس کی وجہ سے وہ مارے جائیں، جبکہ ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مسلمان، قیدی اور تاجر وغیرہ بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے حملے کو روکا نہیں جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے نہ تو کوئی دیت ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا کفارہ۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 46، حدیث نمبر 2۔ باب نمبر 769 769۔ عنوان ہے جنگ کی طوالت۔ حدیث نمبر 3522۔ معاویہ کے خط کے جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا، تم نے جو یہ کہا کہ جنگ نے عربوں کو اپنا لقمہ بنا لیا ہے اور سوائے آخری سانسوں کے اس میں کچھ نہیں رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے حق نے لقمہ بنایا ہے، جس کی موت حق پر واقع ہوئی ہے، وہ بہشت میں ہوگا، اور جسے باطل نے لقمہ بنایا ہے اور اس کی موت باطل پر واقع ہوئی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 15 صفحہ 117، مکتوب نمبر 17، حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 770۔ عنوان بحری طاقت۔ حدیث نمبر 3523۔ جو شخص سمندروں پر سوار ہو، اسے خدا کی طرف سے اجر ملنے کا یقین بھی ہو اور اس کی نیت مسلمانوں کی حفاظت کی ہو،
تو خداوند عالم سمندر کے ہر ایک قطرے کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کنز الاعمال خطبہ نمبر 10767 رسول خدا۔ حدیث نمبر 3524، جو شخص بری جنگ میں میرے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ نہیں لے سکا، اسے بحری جنگ میں شرکت کرنا چاہیے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 10775 رسول خدا۔ حدیث 3525، بحری جنگ کے شہداء خدا کے نزدیک بری جنگ کے شہداء سے افضل ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 11108 رسول خدا۔ باب نمبر 771، عنوان خواتین کی جنگ۔ حدیث نمبر 3526، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے تاکہ وہ مجروحین کی مرہم پٹی کر سکیں، لیکن انہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہیں دیتے تھے بلکہ عطیے کے طور پر کچھ دے دیا کرتے تھے۔ بہار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ 184 کافی۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان نمبر 486، عورت نیز ازدواج، باب نمبر 1455، عنوان شوہر کی خدمت۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 535 پر آ گئے ہیں۔ یہاں سے حرف ہا کے الفاظ کی 10ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس فصل کا عنوان ہے محارب۔ محارب کا مطلب ہے ڈاکو۔ باب نمبر 772، محارب یعنی ڈاکو۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33، جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں ملکوں دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ چن چن کر یا تو مار ڈالے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں ہیر پھیر کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32، جو شخص کسی کو نہ تو جان کے بدلے میں اور نہ ہی ملک میں فساد پھیلانے کی سزا میں بلکہ ناحق قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3527، لڑاکے چور یعنی ڈاکو کو قتل کر ڈالو، اس کا خون میری گردن پر ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ 196، سن حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3528، جو شخص تمہارے پاس بدنیتی سے آئے اور وہ تمہارے اہل و عیال اور مال و متاع کے لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اگر تمہارے بس میں ہو تو اسے فوراً مار ڈالو، کیونکہ ایسا چور خدا اور رسول کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسے قتل کر دو، اس کا جو بھی انجام ہوگا وہ میرے ذمے ہوگا۔ بہ جیم 79 صفحہ 95 بے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 542 باب نمبر 7۔ حدیث نمبر 3529، جو شخص رات کو ہتھیار اٹھائے وہ ڈاکو ہے سوائے غیر مشکوک افراد کے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 91، جلد نمبر 18 صفحہ 537، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3530، جو شخص بے گناہ کے قتل کے لیے تلوار کو نیام سے نکالے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کا خون رائیگاں جائے گا۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 242 رسول خدا۔ حدیث 3531، جناب جعفر اپنے والد سے اور وہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، امام سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی کے گھر کو آگ لگائے جس سے گھر بھی اور گھر کا مال و متاع بھی جل جائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ امام نے فرمایا
اس سے گھر اور اس کے مال و متاع کی قیمت وصول کی جائے گی، پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 538۔ حدیث 3532۔ جو شخص کسی شہر میں ہتھیار اٹھا کر چلے اور اس سے کسی کو زخمی کر دے تو اس شخص سے قصاص لیا جائے گا اور اس شہر سے اسے نکال دیا جائے گا۔ جو شخص شہر سے باہر ہتھیار اٹھائے اور اس سے کسی کو مارے، زخمی کرے، مال لوٹ لے لیکن کسی کو قتل نہ کرے تو وہ ڈاکو ہوگا اور اس کی سزا محارب یعنی ڈاکو کے نصاب سے ہوگی۔ اس کو امام کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر امام کے اختیار کی بات ہے کہ چاہے تو اسے قتل کر دے، پھانسی پر لٹکائے یا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے۔ فرمایا اور اگر لڑے بھی، قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹ لے تو اس کے بارے میں امام اس کا دایاں ہاتھ سرقت کی سزا میں کاٹ لے گا، پھر اسے مقتول کے اولیاء اور ورثاء کے سپرد کر دے گا اور وہ اس سے مال وصول کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر ابو عبیدہ نے عرض کیا، خدا آپ کا بھلا کرے، اگر مقتول کے اولیاء اسے معاف کر دیں تو پھر؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اسے معاف کر بھی دیں پھر بھی امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، کیونکہ وہ لڑا بھی ہے، اس نے قتل بھی کیا ہے اور چوری بھی کی ہے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، اگر مقتول کے اولیاء چاہیں کہ اس سے دیت لے کر اسے چھوڑ دیں تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کا قتل واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ 197، وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 532، امام محمد باقر علیہ السلام۔ لیکن اس کتاب میں ہے کہ جو شخص کسی شہر میں ہتھیار اٹھائے اور کسی کو مارے اور زخم لگائے اور مال لوٹ لے لیکن کسی کو قتل نہ کرے تو محارب یعنی ڈاکو ہے۔ حدیث 3533۔ سورہ بن کلیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک شخص اپنے گھر سے مسجد یا کسی اور غرض سے باہر نکلتا ہے اور اسے راستے میں ایک اور شخص مل جاتا ہے جو اول ذکر سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اسے مار پیٹ کرتا ہے اور اس کے کپڑوں کو پکڑ لیتا ہے، فرمائیے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، تمہارے ساتھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا رہزنی ہے، کیونکہ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو مشرکین کی آبادی میں ایسا کرے۔ امام نے فرمایا، اسلامی سرزمین کی حرمت زیادہ ہے یا مشرکین کی سرزمین کی؟ میں نے کہا، اسلامی سرزمین کی۔ امام نے فرمایا، بس تم نے جس شخص کے بارے میں سوال کیا ہے وہ ایسے لوگوں میں شامل ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ۔ نوادر الحکم جلد 1 صفحہ 622، کافی وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 538، قدر فرق کے ساتھ۔ حدیث 3534۔ محارب یعنی ڈاکو ہر وہ شخص ہے جو اسلحے کی نمائش کرے اور راستوں میں لوگوں کو ڈرائے، چاہے وہ شہر میں ہو یا شہر سے باہر۔ نوادر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ 625، معصومین علیہم السلام۔ حدیث 3535۔ جلولہ کے علاقے میں حاجیوں اور دوسرے لوگوں کے قافلوں کے ساتھ راہزنی کی وارداتیں ہونے لگیں جبکہ راہزن گرفتار نہیں ہو رہے تھے۔ یہ اطلاع معتصم خلیفہ کو ملی تو اس نے جلولہ کے حاکم کے نام ہدایات لکھیں، کیا راستوں کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے راہزنی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور ڈاکو اور راہزن بھی گرفتار نہیں ہوتے؟ اگر تم نے ان لوگوں کو تلاش کر کے ان پر قابو پا لیا تو بہتر، ورنہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ تمہیں 1000 کوڑے بھی لگائے جائیں اور پھر جہاں پر راہزنی کی واردات ہوئی ہو تمہیں وہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ راوی کا بیان ہے
کہ حاکم جلولہ نے ان کی تلاش شروع کر دی اور انہیں گرفتار کر لیا اور معتصم کو اس بارے میں تحریر کیا۔ معتصم نے فقہا کو اکٹھا کیا اور ابن ابی داؤد کے مشورے کے مطابق ان فقہا سے ان راہزنوں اور ڈاکوؤں کے بارے میں سزا کا حکم پوچھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بھی ان میں موجود تھے۔ سب نے یہی کہا کہ اس بارے میں خدا کا حکم قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ راوی کہتا ہے کہ معتصم امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ان کے جواب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ان فقہا نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے سن ہی لیا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب میرے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ معتصم نے کہا، نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ امام نے فرمایا، انہوں نے گمراہ کن فتویٰ دیا ہے، اس بارے میں آپ کو غور و فکر سے کام لینا ہوگا کہ ان راہزنوں اور ڈاکوؤں نے کیا کیا ہے۔ اگر تو انہوں نے راہ چلنے والوں کو صرف ڈرایا دھمکایا ہے، لیکن نہ تو کسی کو قتل کیا ہے نہ ہی کسی کا مال لوٹا ہے، تو انہیں قید میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس سے ان پر شہر بدر کرنے کا حکم صادق آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے راستے خطرناک بنا دیے تھے۔ پھر اگر راستوں کو خطرناک بھی بنایا اور کسی کو قتل بھی کیا ہے تو پھر انہیں قتل کر دینے کا حکم صادر کیا جائے گا۔ اگر راستوں کو خطرناک بنایا، کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا ہو تو پہلے ان کے الٹے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا، پھر انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 168 باب نمبر 79۔ حدیث 3536۔ جنگ کے بارے میں دو طرح کا حکم ہے، ایک تو یہ کہ اگر جنگ برابر جاری رہے، رکی نہیں، نہ ہی جنگجو افراد تھکے اور کمزور ہوئے ہیں، تو اس موقع پر جس کو بھی اسیر بنایا جائے گا اس کے بارے میں امام کو اختیار حاصل ہے کہ اگر چاہے تو اسے قتل کر دے اور چاہے تو اس کے الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے۔ دوسری صورت یہ کہ جنگ رک گئی ہو اور جنگجو افراد تھک ہار چکے ہیں، تو اس حالت میں جو بھی اسیر ان کے ہاتھوں میں ہوگا اس کے بارے میں امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دے یا اس سے فدیہ لے کر اسے آزاد کر دے، اور اگر چاہے تو اسے غلام بنا لے اور وہ غلام ہوگا۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 29 کافی امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 53 باب نمبر 23۔ حدیث 3537۔ جمیل بن دراج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کے بارے میں سوال کیا کہ ان لوگوں پر کون سی حد جاری ہوگی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان لوگوں کے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، چاہے انہیں پھانسی پر لٹکا دے، چاہے قتل کر دے اور چاہے تو شہر بدر کر دے۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 199۔ حدیث 3538۔ برید بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اس بارے میں امام جو چاہے کرے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ان کا حکم امام کو تفویض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق ہی انہیں سزا دی جائے گی۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 533۔ قول مؤلف حضرت ابن عباس رضی اللہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں منقول ہے کہ جو شخص سرزمین اسلام میں ہتھیاروں کی نمائش کرے اور راستوں کو پرخطر کرے تو امام المسلمین کو اس کے بارے میں اختیار ہے کہ چاہے اسے قتل کر دے، چاہے سولی پر لٹکا دے، چاہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور انہیں سرزمین سے نکال دیا جائے گا۔
کے بارے میں کہا کہ انہیں وہاں سرزمین اسلام سے بھگا دیا جائے گا اور وہاں سے نکال کر سرزمین کفر و شرک میں دھکیل دیا جائے گا۔ در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 278۔ نیز ملاحظہ ہو در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 277 اور صفحہ 280۔ باب نمبر 773، عنوان ہے سولی پر لٹکانا۔ حدیث 3539، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک محارب یعنی ڈاکو کو لایا گیا۔ آن جناب نے اسے زندہ سولی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ ایک لکڑی کو قبلے کی طرف زمین میں گاڑا، اس شخص کی پشت اور گردن کے پچھلے حصے کو لکڑی کی طرف کیا، اس کے چہرے کو لوگوں کی طرف اور قبلہ رخ کیا۔ جب وہ وہیں پر مر گیا تو اسے 3 دن تک وہیں پر لٹکا رہنے دیا، پھر اسے اتارنے کا حکم دیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 242، وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 541، حدیث نمبر 1۔ حدیث 3540، سولی پر لٹکے ہوئے شخص کو 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہراؤ۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 242، رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 541، باب نمبر 5۔ باب نمبر 774، عنوان ہے الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا۔ حدیث نمبر 3541، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی زبہ کے کچھ بیمار لوگ آئے۔ حضرت نے انہیں فرمایا ہمارے پاس رک جاؤ، جب تندرست ہو جاؤ گے تو میں تمہیں ایک فوجی دستے کے ہمراہ بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں مدینے سے باہر ہی ٹھہرائیے۔ چنانچہ آن حضرت نے انہیں وہاں بھجوایا جہاں زکوٰۃ و صدقات کے اونٹ تھے، اور وہ وہیں پر رہے۔ جب وہ تندرست و توانا ہو گئے تو اونٹوں کے نگہبان 3 افراد کو قتل کر کے وہاں سے اونٹوں کو لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب اس بات کی اطلاع آن حضرت کو ملی تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا۔ وہ لوگ ایک وادی میں حیران و سرگردان پھر رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے اور کس راستے سے وہاں سے نکلیں، جبکہ وہ سرزمین یمن کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں گرفتار کر لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی انما جزاء الذین یحاربون اللہ۔ چنانچہ اس حکم کے تحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے الٹے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 197، حضرت علی۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 341، قدر فرق کے ساتھ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 535، حدیث نمبر 7، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو سنن ابی داود جلد نمبر 4 صفحہ 130، باب ہے محاربہ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ باب نمبر 775، عنوان ہے جلاوطنی۔ حدیث 3542، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے گا کے بارے میں عبداللہ مدائنی کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ انہیں کیوں کر نکالا جائے گا اور جلاوطنی کیا حد ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس سے اس شہر سے نکال دیا جائے گا جس میں اس نے جرم کیا ہے، اور کسی دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا، اور اس شہر والوں کو لکھ دیا جائے گا کہ یہ مجرم ہے جسے جلاوطن کیا گیا ہے، لہٰذا نہ تو تم اس سے نشست و برخاست رکھو، نہ ہی اس سے خرید و فروخت کرو، نہ ہی نکاح اور شادی کرو، نہ کسی قسم کا لین دین رکھو، اور نہ ہی اس کے ساتھ کھانے پینے کا سلسلہ رکھو،
اور یہی صورتحال 1 سال تک برابر جاری رہے گی۔ اگر وہ اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں بھی اس سے یہی برتاؤ کیا جائے گا۔ 1 سال کی مدت پورا ہونے تک اس سے یہی سلوک روا رکھا جائے گا۔ نوادر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ 623 کافی۔ حدیث نمبر 3543 ایذن، نہ تو اس سے خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ہی اسے پناہ دی جائے گی، اور نہ ہی صدقہ دیا جائے گا۔ نوادر الحکم جلد 1 صفحہ 622 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3544 عبداللہ بن طلحہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں کیسی جلا وطنی کا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، حاکم شرع اس کے بارے میں اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق فیصلہ کرے گا اور اسے جلا وطنی کے طور پر سمندر کی طرف نکال دے گا۔ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جلا وطنی ہوگی تو اس کا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکال دینا قتل، سولی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کے برابر ہوگا۔ یہ ایک ایسی حد ہوگی جو ہاتھ پاؤں کاٹنے یا سولی پر چڑھانے کے برابر ہوگی۔ نوادر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ 623۔ حدیث 3545 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے محارب یعنی ڈاکو کی جلاوطنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے اس شہر سے جلاوطن کر دیا جائے گا، کیونکہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے 2 لوگوں کو کوفہ سے کسی اور شہر کی طرف نکال دیا تھا۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ 242۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 533 حدیث نمبر 3۔ حدیث 3546 ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جلاوطنی کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے فرمایا کہ اسے تمام اسلامی سرزمین سے نکال دیا جائے گا۔ اگر وہ پھر اسلامی سرزمین پر نظر آ جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور اسے کسی قسم کی امان نہیں دی جائے گی حتیٰ کہ وہ سرزمین شرک میں جا پہنچے گا۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 242۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 539۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 549 پر آ گئے ہیں اور یہاں سے حرف ہا کے الفاظ کی فصل نمبر 11 شروع ہو رہی ہے۔ اس فصل کا عنوان ہے حرص یا حرص، بڑی ہے رے اور سین۔ فصل 11 حرص حرص، باب نمبر 776 اور عنوان ہے ہماری کون حفاظت کرے گا۔ حدیث نمبر 3547 سہیل بن حنظلیہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین کے موقع پر ہم لوگ حضرت رسول خدا کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر طولانی ہو گیا حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج رات ہماری کون حفاظت کرے گا؟ انس بن ابی مرصد غنوی نے کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر حضرت نے ارشاد فرمایا، تو پھر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ حضور نے اسے فرمایا، ان پہاڑیوں کی طرف رخ کر لو اور ان کی چوٹی تک جا پہنچو، لیکن یاد رکھو کہ ہم تمہاری وجہ سے رات کو دھوکے میں نہ مارے جائیں، مبادا کہ تم غافل ہو جاؤ اور دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے۔ سنن ابو داود جلد 3 صفحہ 9 روایت 2501۔ حدیث نمبر 3548 اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ اے پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کے متعلق ہے کہ ایک روایت کے تحت جب حضرت پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے محافظ صحابہ سعد اور حذیفہ سے فرمایا
کہ اب تم اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے شر سے بچا لیا ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 653 مجمع البیان۔ حدیث 3549 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا کی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن جب واللہ یعصمکم من الناس کی آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر قبے سے باہر نکال کر فرمایا، لوگو اب تم واپس چلے جاؤ کہ خدا نے مجھے لوگوں سے بچا لیا ہے۔ درِ منصور جلد 2 صفحہ 298۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو درِ منصور جلد 2 صفحہ 298 واللہ یعصمکم من الناس کی تفسیر۔ باب نمبر 777 عنوان ہے کیا ہم آپ کی حفاظت نہ کریں؟ حدیث نمبر 3550 حضرت علی علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام قمبر تھا۔ وہ حضرت سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب بھی حضرت باہر نکلتے وہ بھی تلوار لے کر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ ایک رات حضرت علی علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فرمایا، قمبر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کی حالت دیکھ نہیں رہے؟ مجھے آپ کی جان کو خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیا بات کرتے ہو؟ کیا تم آسمان والوں سے میری حفاظت کرو گے یا زمین والوں سے؟ اس نے کہا، نہیں بلکہ اہل زمین سے۔ امام نے فرمایا، جب تک آسمانوں کا مالک خدا نہ چاہے اس وقت تک زمین کے رہنے والے مجھے کوئی غضن نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا۔ التوحید صفحہ 338 بہار جلد 41 صفحہ 1 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3551 حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہا گیا، کیا ہم آپ کی حفاظت نہ کریں؟ حضرت نے فرمایا، انسان کی محافظ اس کی موت ہوتی ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 1568 التوحید صفحہ 379 اور اسی کتاب میں ہے ہر انسان کی محافظ۔ حدیث 3552 جنگ صفین میں ایک دن حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اپنے لشکر کو منظم فرما رہے تھے اور معاویہ آپ کے بالکل سامنے اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے مرتجز پر سوار تھے۔ آپ کے ہاتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برچھی تھی اور آپ اپنی تلوار ذوالفقار حمائل کیے ہوئے تھے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ ملعون آپ کو دھوکہ سے قتل نہ کر دے۔ حضرت نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو کیونکہ اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ شقی ترین منکر اور ائمہ ہدا پر خروج کرنے والوں میں سے ملعون ترین انسان ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حفاظت کے لیے خود موت کافی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ کچھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میں ہوں کہ جب میری موت کا وقت قریب آ جائے گا تو اس امت کا شقی ترین انسان آئے گا اور اس جگہ کو خون سے رنگین کر دے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی داڑھی اور سر کی طرف اشارہ فرمایا۔ بہار الانوار جلد 41 صفحہ 1۔ حدیث 3553 یا علی بن مرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نوافل ادا کرنے کے لیے رات کو مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ ہم بھی ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے میری حفاظت کر رہے ہو؟ اہل آسمان سے یا اہل زمین سے؟ ہم نے کہا، اہل زمین سے۔ امام نے فرمایا، بات یہ ہے کہ زمین میں اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آسمان میں کچھ نہ ہو جائے۔
کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر 2 فرشتے مقرر نہ ہوں جو موت آنے تک اس سے ہر بلا کو دور کرتے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، مجھ پر خدا کی طرف سے محکم ذرا موجود ہے، جب میری موت آ جائے گی تو وہ مجھ سے اتار لی جائے گی، اور کوئی شخص ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچنی ہے وہ رک نہیں سکتی، اور جسے نہیں پہنچنا ہے وہ کسی صورت میں اس تک نہیں آ سکتی۔ کنز الاعمال، روایت نمبر 1564۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز الاعمال روایت نمبر 1563، 1565، 1566 اور 1593۔